بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اماہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حضرت امام مہدی کے ٹاپک کے اوپر میں نے کافی ویڈیو بنائی ہیں، بہت زیادہ ویڈیو ہیں میری، لیکن یہ ویڈیو میں نے ابھی تک نہیں بنائی تھی کہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ سے ڈسکس کروں گا۔ سامنے اپنا عبارت آگے اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں حضرت مہدی کے بیان میں۔ حضرت مہدی کے خروج کے بارے میں اہل و سنت والجماعت کا 1400 سالہ نظریہ یہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لائیں گے، یعنی کہ حضرت امام مہدی کے بارے میں پہلا عقیدہ تو اہل و سنت والجماعت کا یہ ہے، اور ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے کہ حضرت امام مہدی جو ہیں وہ لازماً آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں۔ اب اس میں لوگ 3 حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ جو کہتا ہے کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، یہ باتیں ہیں، وہ اس بات کو مانتا ہی نہیں، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امام مہدی تو آ چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ کون ہیں۔ اچھا، تیسرا گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے۔ تو ہمیں جو تیسرا گروہ ہے جو کہتا ہے امام مہدی آئیں گے، ہمارے نبی نے جو باتیں فرما دی وہ حق سچ ہیں، ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آگے پڑھیں، دیکھیں دوسری لائن میں، اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مہدی جو ہیں وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھریں گے اور یہاں پہ اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اللہ کی زمین پر قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے، جس کے نتیجے میں امن اور انصاف کا بول بالا ہو جائے گا۔ یعنی امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، اور دنیا اس وقت ظلم و جور کا شکار ہو چکی ہوگی، بے انصافی ہر طرف ہوگی، ظلم ہوگا۔ وہ آ کے اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور اس کے بعد اپنا اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ آگے دیکھیں، عقیدہ خروج مہدی کے بارے میں مدلل مفصل مطالعہ کے لیے حضرت مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقیدہ ظہور مہدی کے احادیث کی روشنی میں کا مطالعہ یقیناً فائدہ مند ہوگا۔ مفتی نظام الدین شامزئی صاحب ہیں رحمۃ اللہ علیہ شہید، ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں، نام بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے حضرت امام مہدی کے بارے میں حدیثیں جمع کی ہیں اس کتاب کے اندر۔ البتہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اہل تشیع نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ وہ مہدی حسن عسکری ہیں جو سمارا کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔ اس بارے میں علماء امت نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں جن میں اس نظریہ کو غلط ثابت کیا گیا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں گے کتاب جو ہے مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کی، تو اس میں آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر کہا، میرا بیٹا، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، سردار ہے، ان قریب اس کی پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام پر ہوگا، یعنی محمد۔ وہ اخلاق و عادات میں حضور کے مشابہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری شکل و صورت میں آپ کے مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینے کا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، صحیح ستہ میں سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور روئے زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح ظلم و ستم بھری ہوئی تھی، وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ تو بھائیو، ان کے اوپر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، مضبوط ایمان ہونا چاہیے کہ حضور نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، وہ ہونے والا ہے۔ حضرت امام مہدی ضرور آئیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے ضرور بھر دیں گے، اور یہ فرمایا آپ نے 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں یا قصے ہیں، نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ یہ ہو گیا تو ہم نے تو حدیث کا انکار کر دیا، تو حدیث کا انکار کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے بھائیو، اسلام سے خارج ہونے کا ڈر ہے۔ تو حدیثوں کو فالو کریں، اور آپ کو امید ہے ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اچھی بھی لگی ہوگی۔ عقیدہ اپنا یہ بنائیں جو حضور نے فرما دی امام مہدی کے بارے میں، وہ حق سچ ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔
تو آپ سے گزارش یہ ہے اپنا مکس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے نشان کو لازمی دبا دیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔